انشاءاللہ اس نشست کے اندر ملک کے ایک معروف خطیب جو ہم سب کے بڑے چہیتے خطیب ہیں، میری مراد ہے فضیلت الشیخ ابو سعید ضمیر حفظہ اللہ، شیخ کا موضوع ہے انسانی زندگی پر توحید کے اثرات، نہایت ہی اہم موضوع ہے، اور صراط مستقیم پر گامزن ہونے کے لیے اس موضوع کو جاننا اور اس کی تمام تر شقوں کو اس کے بارے میں علم حاصل کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ تو میں شیخ مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اب ڈائس پر آئیں اور موضوع سے متعلق ہم تمام لوگوں کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے نوازیں۔ فضیلت الشیخ ابو سعید ضمیر حفظہ اللہ۔ ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا۔ قابل احترام صدر اجلاس، امیر محترم فضیلت الشیخ عبدالسلام السلفی حفظہ اللہ، اسٹیج پر موجود معطر علماء کرام، اس مجلس میں موجود علماء کرام، ذمہ داران، قریب و بعید سے آئے ہوئے میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام آپ ہیں۔ توحید اسلام کا شعار، توحید اسلام کی پہچان، دوسرے دینوں سے، طور طریقوں سے اسلام کو الگ کرنے والی چیز، ایک نمایاں چیز توحید۔ توحید سارے نبیوں کی دعوت ہے، جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، ان سب کی اہم ترین مشترکہ دعوت توحید۔ توحید کے بغیر نجات نہیں۔ ایک انسان اسلام میں داخل ہو تو سب سے پہلی چیز جو اس سے منوائی جاتی ہے وہ توحید، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ شہادتین میں پہلا حصہ توحید کا اقرار ہے۔ اور ایک انسان جب دنیا سے جاتا ہے، اس کی اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت، نجات کا سب سے یقینی سبب توحید کا کلمہ ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو جنت میں جائے۔ توحید انسان کی نہ صرف اخروی ضرورت ہے کہ آخرت میں کام آئے، بلکہ یہ دنیاوی ضرورت بھی ہے۔ دنیا میں صحیح زندگی گزارنے کے لیے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا حقدار بننے کے لیے، دنیا میں غلبے اور نصرت کے پانے کے لیے، شیطان سے حفاظت کے لیے، صحیح سوچ کے لیے، اپنے آپ کو بگاڑ کے بچانے کے لیے، سکون قلب کے لیے توحید ضروری ہے۔ لیکن توحید کیا ہے؟ قرآن کریم کی اس ایک آیت میں جو میں نے پڑھی، اللہ رب العالمین نے تینوں چیزوں کو جمع کر دیا ہے جو توحید کی تین قسمیں ہیں۔ موٹے الفاظ میں توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب نہ مانیں، اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود نہ مانیں، اللہ کی
اللہ کے ناموں اور اس کی صفات میں اللہ کو کامل مانے اور اللہ جیسا کسی کو نہیں مانے. اللہ کے اسماء و صفات کو تمام عیوب سے پاک بلکہ کمال والا مانے اور اس بات کا اعتقاد رکھے کہ ان تمام اسماء و صفات میں اللہ جیسا کوئی نہیں. اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حقیقی معبود اللہ ہے. اور اللہ کے اسماء و صفات میں وہ منفرد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں. نہ اس کے اسماء و صفات میں کوئی عیب ہے نہ کوئی نقص ہے، بلکہ ہر اعتبار سے وہ خوبیوں والے اور کمال والے ہیں. ان تین چیزوں کے ماننے کا نام توحید ہے. علماء نے کہا کہ اس سے مراد تین قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. ان تینوں قسموں کو قرآن کریم کی ایک آیت میں جمع کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ. اللہ تعالیٰ رب ہے، آسمانوں کا، زمین کا اور ان دونوں کے درمیان جتنی چیزیں، ان تمام چیزوں کا وہ رب ہے. یہ ہوئی توحید ربوبیت. اس کے سوا کوئی رب نہیں، ساری مخلوقات کا رب اللہ ہے. فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، تو اسی کی عبادت کر اور اسی کی عبادت پر جمع رہ مرنے تک. اللہ ہی کی عبادت کر، کسی اور کی نہیں، اور وقتی عبادت نہ ہو بلکہ دائمی ہو، موت تک ہو. عبادت کر اسی کی اور اسی عبادت پر جمع رہے. یہ توحید الوہیت یا جس کو ہم کہیں توحید عبادت. هل تعلم له سمیع، کیا اس کا کوئی سمیع، اس جیسا کسی اور کو تو جانتا ہے؟ کیا کوئی اور ہو سکتا ہے جو اس جیسا ہو؟ نہیں، اس جیسا کوئی نہیں. اس کی کسی ایک صفت میں بھی کوئی اس جیسا نہیں ہے. وہ یکتا ہے، وہ سب سے الگ ہے. لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کچھ بھی نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں. تو اللہ کو رب ماننا کسی اور کو نہیں، اللہ کو معبود ماننا کسی اور کو نہیں، اور اللہ کے اسماء و صفات میں اللہ کو اکیلا، یکتا، سب سے نرالا، سب سے الگ، کامل، عیوب سے پاک مان لینا. ان تینوں چیزوں کو اگر جمع کیا جائے تو یہ توحید ہے. توحید صرف نجات کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی توحید کے اثرات اور ثمرات انسان کی زندگی میں، انفرادی زندگی میں اور سماجی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں. توحید کی وجہ سے انسان کی اپنی ظاہری و باطنی زندگی بھی سنورتی ہے اور اسی طرح سے سماج بھی بہتر بنتا ہے. اچھے سماج کا تصور توحید کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ ہر سماج کو سدھارنے کے لیے جب نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تو انہوں نے بنیادی دعوت توحید کی دی ہے. اس لیے کہ اگر توحید زندگی میں آ جائے تو اس کے نتیجے میں بہت ساری خیر اور خوبیاں سماج میں آتی ہیں. لیکن اگر سماج سے توحید ہی نکل جائے اور لوگ شرک کرنے والے ہو جائیں یا اللہ کا انکار کرنے والے بن جائیں تو ایسا سماج آخرت کے اعتبار سے تو گناہگار برباد ہوتا ہی ہے. ایسا سماج اللہ کے عذاب کا حقدار بھی بن جاتا ہے اور ایسا سماج کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. لہذا سماج سدھار کے لیے باقی ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ سماج بہتر بنے تو ساری اصلاح توحید سے شروع ہوتی ہے. اس بات کو جان لینا چاہیے. سدھار دل سے ہوتا ہے، زندگی میں بعد میں آتا ہے. لیکن دل کا سدھار اگر توحید کے باب سے نہ ہو تو ساری خوبیاں آ جائیں، لیکن شرک کی گندگی اگر برتن میں ہے، آپ کتنا بھی پاک پانی اس میں ڈالتے رہیں وہ گندا ہی ہوتا رہے گا.
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ کی طرف بھی اس بات کی وحی کی جا چکی ہے، اور آپ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں ان کی طرف بھی یہ پیغام بھیجا گیا کہ لئن اشرکت، اگر تو نے شرک کیا، لیحبطن عملک، تیرا سارا کیا کرایا عمل سب برباد ہو جائے گا، تیری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو خسارہ اٹھانے والے، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ معلوم ہے کہ جتنی بھی بھلائیاں ہیں، اگر زندگی میں توحید کی بھلائی نہ ہو، اگر زندگی میں شرک ہو، تو ساری بھلائیاں بے معنی ہیں، بلکہ اللہ کی میزان میں تلنے لائق نہیں ہیں، وہ برباد کر دی جائیں گی، اللہ اس کو برباد کرے گا۔ جس کی زندگی میں توحید نہ ہو، اس کی زندگی میں باقی خوبیاں اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس اعتبار سے بھی دیکھیں تو سماج میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اچھا سماج بنے تو توحید کا قیام سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ دلوں کی زمین پر اللہ کی بندگی کے جذبات سب سے پہلے قائم ہونے چاہیے، تب جا کر زمین پر خیر آ سکتی ہے۔ اگر توحید زندگی میں نہ ہو، آخرت میں بھی نقصان ہے۔ اگر شرک زندگی میں ہے تو انسان آخرت میں بھی ہمیشہ کے لیے جنت کی اچھی زندگی سے محروم کر دیا جائے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے، یعنی توحید کے برعکس، توحید کی بجائے وہ شرک کا راستہ چلے، اس کی زندگی میں شرک ہو، انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، وہ کبھی جنت نہیں پائے گا۔ ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اگر انسان یہ سوچے ہوئے ہے کہ میں چاہے کیسی بھی زندگی گزار لوں، آخرت میں جانے کے بعد اللہ کے نیک بندے سفارش کر کے مجھے جنت میں لے جائیں گے، اللہ رب العالمین کی توحید اگر زندگی میں نہ ہو تو کوئی بچانے والا، مدد کرنے والا کام نہیں آئے گا۔ لہذا زندگی میں سب سے پہلے توحید کو لانا ضروری ہے، جو انسان کے اعمال کی حفاظت ہے اور انسان کے انجام کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس سے اعمال بھی صحیح ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، اور انسان کا انجام بھی محفوظ ہو جاتا ہے، وہ بربادی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں میں بات ہمارے سامنے آئی کہ توحید بہت ضروری ہے اور شرک سے بچنا بہت ضروری ہے۔ آج اہل حدیث کے سٹیج سے جب دعوت جاتی ہے شرک سے بچو، توحید کا اہتمام کرو، بہت سے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم تو توحید پر ہیں ہی نہ، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں۔ لیکن ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے جو اللہ کو مانتا تو ہے لیکن اس کے باوجود شرک میں مبتلا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ انسان اللہ کو مانتا ہو لیکن پھر بھی مشرک ہو، پھر بھی شرک میں مبتلا ہو؟ یقیناً قرآن کریم کی گواہی ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن پھر بھی مشرک کے مشرک ہی ہیں۔ معلوم ہوا کہ انسان اللہ کو ماننے کے باوجود بھی اس کا شمار مشرکین میں ہو سکتا ہے۔ اور تاریخ کا مطالعہ اگر انسان کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اگر انسان معلوم کرے کہ آپ نے کس معاشرے میں دعوت دی، تو دیکھے گا کہ وہ معاشرہ اللہ کو ماننے والا تھا۔ وہ سارے لوگ، ان کے نام عبداللہ جیسے نام تھے، وہ اللہ کو ماننے والے لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں اور اللہ کے اسماء و صفات میں شرک کرتے تھے۔ خاص کر کے ان کی زندگی میں عبادت کے معاملے میں شرک غالب تھا۔ وہ پورا کا پورا سماج اللہ کے ساتھ بتوں کو، ستاروں کو، پیڑ پودوں کو، پتھروں کو، قبروں کو شریک کیے ہوئے تھے، ان کی عبادت کرنے والا تھا، ان سے نفع
کی امید لگانے والا تھا، ان سے ڈرنے والا تھا، ان کو اپنا سہارا بنانے والا تھا۔ لہذا اس سماج میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، اس کے باوجود آپ نے توحید کی دعوت دی۔ بلکہ آپ نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا، جہاں اہل کتاب تھے، یہود اور نصارہ وہاں رہتے تھے، وہاں بھی جب آپ نے دعوت کے لیے بھیجا تو سب سے پہلے توحید کی دعوت دینے کے لیے کہا۔ معلوم ہے کہ ایک قوم جو اللہ کو مانتی ہے، اللہ کی کتاب کی حامل ہے، اس کے عقیدے میں بھی ایسا بگاڑ آ سکتا ہے کہ نئے سرے سے اس کو توحید کی دعوت دینے کی ضرورت پیش آئے۔ اہل کتاب بھی بعد کے دور میں شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی توحید کی دعوت دی۔ آج بھی مسلمان ہیں، مسلمانوں میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم تو سب توحید والے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ماننا توحید ہے، اللہ کو ماننا ایمان ہے، لیکن ایمان کے بعد ایمان کے ساتھ، واقعی ایمان کے ساتھ ضروری ہے کہ اس کی زندگی میں توحید بھی ہو۔ صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، یہ بھی کافی نہیں ہے۔ اللہ ربوبیت میں، الوہیت میں، اپنے اسماء و صفات میں یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اور بندے کی تمام عبادات کا حقدار اللہ کے سوا کوئی نہیں، اس بات کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ کائنات کے نظام میں نفع نقصان کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں، سارا نظام اللہ چلاتا ہے، خالق، مالک، رازق، مدبر، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ جب تک آدمی یہ نہیں مانتا ہے تب تک کہ اس کی توحید صحیح نہیں ہوتی ہے۔ لہذا یہ بہت ضروری کہ انسان کی زندگی میں توحید ہو۔ توحید کے ثمرات کیا ہیں انسانی زندگی میں؟ چاہے وہ انفرادی زندگی ہو، چاہے وہ سماج ہو، توحید زندگی میں آنے کے بعد کیا فوائد اس کے ہوتے ہیں، اور خاص کر کے انسان کی سوچ اور اس کی زندگی پر کیا اثرات اس کے پڑتے ہیں۔ قرآن کریم میں، احادیث میں اس باب میں بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں، اختصار کے ساتھ کچھ باتیں ہم دیکھیں گے۔ نمبر 1، توحید انسان کو ذلت سے نکال کر عزت کی طرف لاتی ہے۔ شرک ذلت کی طرف لے جاتا ہے۔ شرک انسان کو خالق کی بجائے مخلوق کے آگے جھکنے والا بناتا ہے، مخلوق کا محتاج بناتا ہے، حتیٰ کہ انسان کی عقل کا اتنا زوال ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ہی بنائی ہوئی چیزوں کو پوجنے لگ جاتا ہے۔ جس چیز کا وہ خود بنانے والا ہے، وہ اپنے بنانے والے کو چھوڑ کر اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے۔ شرک عقل کا زوال ہے، شرک ذلت کا باب ہے، دروازہ ہے۔ توحید انسان کو ذلت سے نکالتی ہے اور اس کی عقل کو ترقی دیتی ہے، اس کو صحیح سمجھ دیتی ہے، وہ ذلت سے نکل کر عزت کے راستے پر آتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو کہا اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہو؟ تم اپنی ہی بنائی ہوئی چیز جو تمہارے بنانے کی محتاج ہو، اپنے وجود میں تمہاری محتاج ہو، اس کو بنانے کے بعد تم اس کے محتاج بن جاتے ہو۔ یہ انسان کی عقل کا زوال ہے کہ وہ اپنی ہی بنائی ہوئی چیزوں کو پوجنے لگے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان سے عقل کی نفی کی، کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تم پر اور ان پر بھی جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ عقل تو استعمال کرو کہ یہ اپنے وجود میں تمہارے محتاج ہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، لیکن پھر بھی تم ان سے نفع نقصان کی امید لگاتے ہو اور ان کو اللہ کے برابر کرتے ہو، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور اس کے برابری کا کوئی نہیں ہے۔ شرک انسان کی عقل کو ذلت کے راستے پر ڈال دیتا ہے، خود انسان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ توحید انسان کی عقل کو ترقی دیتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اسلام سے پہلے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے پہلے، سارا سماج فطرت پرستی میں لگا ہوا تھا، پیڑوں کو، ستاروں کو، پتھروں کو، اور نہ جانے کن کن چیزوں کو، جانوروں کو، ان کو پوجنا انسانیت میں تھا۔ جب اسلام آیا، یہ ساری چیزیں، سورج، چاند، ستارے،
قرآن کریم میں بتایا گیا، اسلام کی تعلیمات میں بتایا گیا، یہ سب تمہارے لیے پیدا کیے گئے تمہارے خادم ہیں، یہ تمہارے لیے کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، یہ قانون میں بندھے ہوئے ہیں، یہ تمہاری تقدیر بناتے بگاڑتے نہیں ہیں۔ اگر آدمی تاریخ کا مطالعہ کرے وہ دیکھے گا کہ اسلام کے بعد فطرت پرستی ختم ہو کر سائنس کا دور شروع ہوا، اور مسلمانوں نے تحقیقات کی، اور یہ سائنس کی ترقی مسلمانوں سے انگریزوں میں گئی۔ بدقسمتی سے آج ہم پیچھے ہو گئے، لیکن ہم ان سے پہلے تھے، آگے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا اندھیرے میں پڑی ہوئی تھی، پیڑوں کو، ستاروں کو، سب کو پوجنے میں لگی ہوئی تھی۔ اسلام جب آیا تو اسلام نے لوگوں کو بتایا یہ تمہارے رب نہیں ہے، سورج چاند ستارے تمہارے رب نہیں ہیں، یہ تمہارے خادم ہیں، یہ قانون میں بندھے ہوئے ہیں، ان کو بنانے والا اللہ ہے، ان کو چلانے والا اللہ ہے، ان کو کنٹرول کرنے والا اللہ ہے، یہ ضابطے کے پابند ہیں۔ اس ضابطہ کیا ہے؟ پھر اس ضابطے کی تلاش میں سائنس کی تحقیقات آگے بڑھی، اور ساری چیزوں کو اس نگاہ سے دیکھا جانے لگا جو تحقیق کی نگاہ ہوتی ہے۔ اسلام نے انسان کو جہالت اور ذلت سے نکالا۔ یہ توحید کی طاقت تھی جس سے انسان اس گمراہی کے دلدل سے نکل کر ہدایت کے راستے پر آیا، اور نہ صرف ہدایت کے راستے پر بلکہ عقل اور ترقی کے راستے پر آیا، سائنس کے راستے پر آیا۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو سماج کو توحید دیتی ہے۔ دوسری چیز، توحید کے ذریعے سے انسان کی نہ صرف عقل کو جلا ملتی ہے بلکہ اس کے دل کو سکون بھی ملتا ہے۔ ایک انسان زندگی کے مسائل میں جب اپنے اوپر اعتماد کرتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ انسان کمزور ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ اپنے اطراف جو اسباب ہوتے ہیں ان پر نگاہ رکھتا ہے، وہ اسباب کبھی ساتھ کام دیتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، کبھی نہیں بھی دیتے ہیں، وہ خود کمزور ہوتے ہیں۔ لیکن جب انسان اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے اور اس کے بارے میں اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری کائنات کا رب ہے، سارے خزانے اس کے پاس ہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ دعاؤں کو سنتا ہے، میری تکلیف کو جانتا ہے، دور کر سکتا ہے، میری دعاؤں کو سنتا ہے، میرے دل کا حال جانتا ہے، میرے مرض کی شفا اس کے پاس ہے، میرے مسائل کا حل اس کے پاس ہے، وہ رحیم ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا ہے، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، اس کی نصرت کے مقابلے میں سارے دشمنوں کی سازشیں فیل ہیں۔ جب یہ عقیدہ اس کا بنتا ہے اس کے دل میں قوت پیدا ہوتی ہے، سکون پیدا ہوتا ہے، اور اللہ سے جڑنے کے بعد، اللہ پر یقین کرنے کے بعد، اللہ سے امیدیں باندھنے کے بعد اس کے دل میں ایک قسم کا سکون پیدا ہو جاتا ہے، اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار یاد رکھو اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو سکون و چین نصیب ہوتا ہے۔ آج آپ دنیا کا حال دیکھیں، سائنس کی ترقی کے باوجود، انسان کے پاس چیزوں کی ترقی کے باوجود دل کا سکون نہیں ہے۔ اسی لیے ایک نیا میدان کھل گیا ہے، ایسے ڈاکٹر، سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ، کاؤنسلر، ان کی بھرمار مارکیٹ میں ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے لوگوں کو کینسر، ٹی بی اور اسی طرح سے گردے، پھیپھڑے اور کڈنی خراب ہوتی تھی، یہ تو ہوتا آج بھی، لیکن آج ایک نئے مرض نے جنم لیا ہے، ڈپریشن، اینگزائٹی، میلنکولی، ADHD اور نہ جانے کتنی ساری بیماریاں، دماغی امراض۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلوں کو سکون نہیں ہے، انسان پریشان ہے، ذہنی طور پر پریشان ہے، اللہ کو چھوڑ کے کبھی سکون نہیں ملتا ہے، اللہ کو کھو کے کبھی دل اطمینان نہیں پا سکتے۔ انسان جیسے ہی اللہ کو پاتا ہے اس کی زندگی میں سکون اطمینان آتا ہے، زندگی میں کیسے بھی طوفان اس کے اوپر آئیں، کیسے بھی مسائل آئیں، اللہ رب العالمین سے امید، اللہ سے تعلق اس کی زندگی کو صحیح کرتی ہے، مصیبتوں میں بھی وہ سکون کی زندگی جیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ توحید کا اثر زندگی پر ہی ہوتا ہے کہ زندگی کے مسائل کے باوجود انسان دل کے اطمینان کے ساتھ ان مسائل کا سامنا کرتا ہے، اللہ پر یقین رکھ کے، اللہ سے امید باندھ کے۔
چاہے مسائل کیسے بھی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ بلکہ اللہ تعالیٰ توحید کی بنیاد پر، اقرار توحید کی بنیاد پر، اللہ کی طرف رجوع کی بنیاد پر نہ صرف اس کے دل کو سکون دیتا ہے مسائل میں، بلکہ خود ان مسائل کو بھی حل کرتا ہے اس توحید کی بنیاد پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اصابہ ہم او غم او سقم او شدت، جس انسان کے اوپر فکر و غم کے حالات آئیں یا بیماری اور شدت کے حالات آئیں اور وہ اس وقت میں کہے اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ میرا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ میرا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بس اس کلمے کا اقرار کرے دل کے یقین کے ساتھ. اگر وہ ایسا کہتا ہے کشف ذلک عنہ، اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو ہٹا دیتا ہے. نہ صرف یہ کہ اس کے دل کو سکون ملتا ہے بلکہ اس کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں توحید کے اقرار کی بنیاد پر، بشرط کہ وہ اقرار دل کے یقین کے ساتھ بھی ہو. تو یہ دوسری چیز معلوم ہوئی کہ توحید انسان کو نہ صرف اس کی عقل کی بلندی ہے بلکہ دلوں کا سکون بھی ہے. اسی طرح سے توحید انسان کے اندر بہادری پیدا کرتی ہے. زندگی کے معاملات میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہو، وہ جلدی سے ٹوٹ نہ جائے، وہ گھبرا نہ جائے، وہ کوششوں کو چھوڑ نہ دے، وہ مسائل کے آگے، مصیبتوں اور تنگیوں اور پریشانی اور دشمنوں کے آگے ہمت ہار نہ جائے، اپنے راستے کو بدل نہ لے. توحید اس کے اندر بہادری پیدا کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ توحید والے کا اعتماد اللہ پر ہوتا ہے. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے بالمقابل جو جادوگر کھڑے ہوئے تھے، پہلے وہ جادو میں تھے، شرک میں تھے، توحید پر نہیں تھے. فرعون کی خوشامد کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے بالمقابل کھڑے تھے. لیکن جیسے ان کی زندگی میں توحید آئی، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے قبول کر لیا، فرعون کی دھمکیوں کے باوجود بھی وہ اپنے دین پر، توحید پر جمے رہے. تھوڑے سے وقت میں بھی زندگی میں صحیح طور پر اگر توحید آ جائے، وہ توحید اس انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے. اللہ کا یقین دل کی دنیا بدل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرعون کی دھمکی کے بعد ان کا حال کیا تھا، جادوگروں کا، اللہ نے مختلف مقامات پر اس کو ذکر کیا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما انت قاض. جادوگروں نے کہا کہ فرعون نے کہا کہ میں تم کو صلیب دے دوں گا، ایک طرف کا ہاتھ ایک طرف کا پاؤں کاٹ کے تم کو صلیب پہ لٹکا دوں گا اور تم کو سخت سزا دوں گا. موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کی اس کے جرم میں انہوں نے کیا کہا جادوگروں نے؟ ہم تجھ کو جو دلیلیں ہمارے سامنے آئی ہیں ہمارے رب کی طرف سے، اور خود ہمارا خالق، ہمارا جس نے ہم کو وجود بخشا، ہم تجھ کو اس پر ترجیح نہیں دے سکتے. تو اتنا بڑا نہیں ہو گیا کہ اللہ پر تجھ کو ترجیح دے اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق پر تجھ کو ترجیح دے؟ نہیں کر سکتے ہم ایسے. فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھ کو جو کرنا ہے کر لے. بہت بڑی بات. وقت کا بادشاہ، ظالم بادشاہ جس کا ظلم کی اپنی ریپوٹیشن ہے، اس نے اتنا ظلم کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کی ایک تاریخ ہے، اس کا ڈر ہے، اس کا دبدبہ ہے، اس کی دھاک. لیکن اس کے باوجود وہ جادوگر اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھ کو جو کرنا ہے کر لے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ بس دنیا کی زندگی کر سکتا ہے، تیرا بس آخرت پہ نہیں ہے. لیکن ہم آخرت کو بھی ماننے والے ہیں. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے، ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں. اور کیوں ایمان لائے؟ لیغفر لنا خطایانا، اس لیے تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور اس گناہ کو بھی معاف کر دے جو تیرے دباؤ میں آ کے ہم سحر میں مبتلا ہو گئے، تیرے ڈر کی وجہ سے جادو ہم کو کرنا پڑا. ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو معاف کر دے گا. واللہ خیر وابقا، اللہ بہتر ہے تیرے مقابلے میں، زیادہ باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. تو تھوڑی نہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، تیرے پہلے بھی تھے، تیرے بعد بھی آئیں گے. ہم باقی پر فانی کو ترجیح نہیں دے سکتے.
ہم بہتر کے مقابلے میں گھٹیا کو نہیں چن سکتے، ہم عدل کرنے والے رحم کرنے والے کے مقابلے میں ظالم کو نہیں چن سکتے۔ اب دیکھیے تھوڑی سی دیر میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جب دعوت ان کے سامنے پہنچی اور انہوں نے حق کو قبول کر لیا تو وہی لوگ جو خوشامد کر رہے تھے ان کے اندر سے دوسرے لوگ نکلے، ایک دوسری شخصیت سامنے آ گئی ایمان والی، لیکن وہ ایمان کیسا تھا؟ حقیقی ایمان تھا، اور ان کی زندگی میں بہادری پیدا ہو گئی۔ ایسے کتنے واقعات تاریخ میں ہیں، لمبا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کا خود کا واقعہ ہے۔ مشرک آیا، آپ پیڑ کے نیچے سائے میں لیٹے ہوئے تھے، آپ کی تلوار لٹکی ہوئی تھی، آ کے اس نے تلوار نکال کے کہا ڈر لگتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، کہا ڈر لگتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کون بچائے گا؟ کہا اللہ۔ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، آپ نے تلوار اٹھائی، کہا اب تم کو کون بچائے گا مجھ سے؟ کہا کن کا خیر آخرین، بہتر غلبہ پانے والے بنیے، ایسا جو غلبہ پانے کے بعد معاف کر دیتا ہے، جو پکڑ کرتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ میرے ساتھ معافی کا سلوک کیجیے۔ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرو گے؟ مانتا ہے؟ اسلام قبول کرے گا؟ کہا نہیں، لیکن اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے خلاف کبھی جنگ نہیں کروں گا، اور جو لوگ آپ کے خلاف لڑے ان کا کبھی ساتھ نہیں دوں گا۔ آپ نے کہا جاؤ، چھوڑ دیا اس کو۔ وہ اپنے قبیلے میں گیا اور کہا، جانے کے بعد کہا میں آج ساری انسانیت میں سب سے بہترین انسان سے مل کے آ رہا ہوں۔ اس واقعے میں آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، نیند سے بیدار ہوئے، دیکھ رہے میری تلوار کسی اور کے ہاتھ میں، اور وہ پوچھ رہا ہے ڈر لگتا ہے؟ کون بچائے گا؟ توحید دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، آپ توحید کے معلم ہیں۔ آپ نے ایک ہی لفظ میں کہا اللہ مجھ کو بچائے گا۔ آپ کی بات کی حیوت جس طرح سے آپ نے جواب دیا اس کے اوپر اثر یہ ہوگا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، آپ نے تلوار اٹھائی۔ یہ توحید ہے جو برے سے برے حالات میں بھی انسان کو مضبوطی سے قائم رکھتی ہے۔ حالات ہر انسان پر دنیا میں آئیں گے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان مشقتوں ہی میں پیدا ہوا ہے، زندگی میں آتا رہے گا۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ایک کے بعد ایک حالات آتے رہیں گے اچھے برے۔ ان حالات میں مخالفین، دشمن، سازشیں کرنے والے، کبھی سیاسی اعتبار سے، کبھی سماجی اعتبار سے، کبھی قومیت کے اعتبار سے، کبھی کسی اور اعتبار سے دشمنیاں ہوں گی۔ ان میں اگر مسلمان ٹکے تو ٹکنے کے لیے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں قوت آئے گی، ایمان کی قوت اور توحید کی قوت۔ توحید اگر زندگی میں نہیں ہو تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی آدمی گھبرا اٹھتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیز سے بھی آدمی بک جاتا ہے، گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ توحید انسان کو بہادر بناتی ہے۔ تو توحید کے اثرات کیا ہیں؟ توحید انسان کو پختہ بناتی ہے۔ 4، توحید انسان کو نہ صرف دشمنوں سے بچاتی ہے، بڑے دشمن شیطان سے بھی محفوظ کرتی ہے۔ یہ ہمارا ابدی دشمن ہے جو کبھی اپنی دشمنی سے رجوع نہیں کرے گا، چاہے آپ کتنا ہی اچھا اخلاق اس سے برتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ کا خود حکم ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن ہی بنائے رکھو، دوستی کی امید نہیں۔ اس شیطان سے حفاظت کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکا کے رہوں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ جس کی بندگی خالص اللہ کے لیے ہو، جو اللہ کے سوا کسی اور کا بندہ نہ ہو، نہ بتوں کا، نہ قبروں کا، نہ سورج چاند ستاروں کا، نہ درہم و دینار کا، نہ نفس کا، نہ خواہشات کا، نہ شیطان کا، کسی کا بندہ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کا بندہ ہے۔ وہ حقیقی معنوں میں عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ ایسا بندہ اگر ہے شیطان کچھ بھی کر لے اس پر اس کا زور نہیں چل سکتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خرج الرجل من بیتہ، جب بندہ اپنے گھر سے باہر نکلے فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، گھر سے نکلتے وہ کہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں نے بسم اللہ اللہ کے نام سے نکلتا ہوں گھر سے اور اللہ پر میں نے بھروسہ کیا، لا حول ولا قوة الا باللہ،
اللہ کے سوا نہ کوئی حول ہے تغیر کرنے والا اور نہ قوت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے سوا نہ کوئی حالات کو بدل سکتا ہے نہ کچھ کرنے کی قوت دے سکتا ہے. اللہ کی توفیق سے ہی یہ ملتی ہے. یقال حینئذ، جب وہ ایسا کہتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے ہدیت وکفیت ووقیت، تجھ کو ہدایت دے دی گئی، تیرے لیے کفایت کر دی گئی اور تیرے لیے حفاظت دے دی گئی. ہدایت، کفایت اور وقایہ، حفاظت. آپ فرماتے فتنحى له الشیاطین، اس سے شیطان بالکل چھٹ کے دور ہو جاتے ہیں. فیقول له شیطان آخر، ان شیاطین میں سے ایک شیطان کہتا ہے کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی. ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے تیرا اس پر کیا زور چل سکتا ہے جبکہ اسے ہدایت دی جا چکی ہے اور اس کے لیے کفایت اللہ کی طرف سے کی جا چکی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا ہے اور اللہ کی حفاظت بھی اس کو مل گئی ہے، اب کیا زور چل سکتا ہے اس پر. اس حدیث کو امام ابو داؤد النسائی نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیتا ہے اور توحید کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کا مقام کسی اور کو نہیں دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی حفاظت اس کے لیے کام میں آ جاتی ہے، اس کے لیے حفاظت میسر ہو جاتی ہے. لہذا توحید انسان کی شیطان سے بھی حفاظت ہے. اسی طرح سے توحید سماج کے لیے اس اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ سماج میں اکثر گناہ اللہ کو بھولنے کی وجہ سے آتے ہیں. جب آدمی کا یقین یہ ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اجالا ہو، اندھیرا ہو، تنہائی ہو، مجمع ہو، پہاڑ ہو یا بازار ہو، رات کی تنہائی ہو یا دن کا اجالا ہو، مسجد ہو یا گھر ہو، اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھتا ہے، میری باتیں سنتا ہے، میرے دل میں اٹھنے والے جذبات اور خیالات کو جانتا ہے. جب اس کی توحید کامل ہو جائے، اللہ رب العالمین کے ذات و صفات کا یقین اس کے دل میں ہو، ایسا انسان گناہ سے رکتا ہے، اس کو کسی سی سی ٹی وی یا کسی اور پولیس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جہاں قانون نہیں بھی پہنچ سکتا ہے وہاں بھی وہ اللہ کے خوف سے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اس یقین کی وجہ سے وہ گناہ سے رکتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، زید ابن اسلم کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چرواہے کے پاس سے گزرے تو اس سے کہا تمہارے پاس کچھ ذبح کرنے کے لیے کوئی بکری ہے؟ اس نے کہا کہ لیس ہا ہنا ربھا، مالک جس کی بکریاں ہیں وہ یہاں موجود نہیں ہے. اس سے پوچھنا پڑے گا اس کی اجازت کے بغیر بکریاں کیسے دوں میں ذبح کرنے کے لیے. انہوں نے کہا اس سے کہہ دینا کہ بھیڑیا اٹھا لے گیا، ہم بکری ذبح کریں گے، کچھ حصہ تجھ کو بھی دے دیں گے، کچھ تجھ کو بھی کھلا دیں گے. مالک کو تیرا کیا جاتا ہے، اتنی بکری میں سے ایک بکری تو ہم کو دے دے. مالک سے جھوٹ موٹ کہہ دینا کہ بھیڑیا اٹھا لے گیا. اس چرواہے نے کہا فرفع رأسه الى السماء، اس چرواہے نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی، وقال فأین اللہ، پھر اللہ کہاں گیا، اللہ کہاں ہے، پھر اللہ تو ہے نا، مالک نہیں دیکھ رہا ہے، مالک نہیں جانتا ہے، مالک سے جھوٹ بول دوں گا، یہ تو چھوٹا مالک ہے، دنیا کا مالک ہے. حقیقی مالک اللہ جو عرش پر ہے، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا. پھر اللہ کہاں ہے، یعنی اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. میں مالک سے چھپ سکتا ہوں، مالک سے جھوٹ بول سکتا ہوں، لیکن میرا حقیقی مالک میرا رب وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، وہ تو جانتا ہے. میں اس سے جھوٹ بول سکتا ہوں، اس سے تو چھپا نہیں سکتا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا انا واللہ احق ان اقول این اللہ، میں اللہ کی قسم میں زیادہ حقدار ہوں یہ کہنے کا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو خریدا اس کے مالک سے بعد میں اور اس کو آزاد کر دیا، اور وہ ساری بکریاں جو چلا رہا تھا اس کو خرید کے اس کو گفٹ میں دے دی. توحید سے نہ صرف وہ آزاد ہوا بلکہ توحید کی وجہ سے وہ بکریوں کا مالک بھی بنا، اس کی توحید کی وجہ سے. لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس توحید کی وجہ سے وہ خیانت سے محفوظ رہا، جبکہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. مالک کو معلوم بھی نہیں ہوتا، اگر یہ بول دیتا ایک بکری چلی گئی، بھیڑیا اٹھا لے گیا، مالک کیا کر لیتا، کہاں کوئی سی سی ٹی وی تھا اور کہاں کوئی اس کا گواہ تھا. لیکن اللہ کا خوف ہے جو انسان کو ایسے مواقع پر بھی جہاں گناہ کا پورا امکان ہو
پکڑے جانے کا کوئی خوف نہ ہو، نہ کوئی پولیس ہو، نہ کچھ ہو۔ توحید انسان کو، اللہ کا خوف انسان کو گناہ سے روکتا ہے، کیونکہ یقین ہے اللہ دیکھتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ نیتوں کو بھی جانتا ہے، اور اللہ پکڑنے پر قادر ہے۔ میں اپنے مالک سے بچ جاؤں گا، قانون سے بچ جاؤں گا، لیکن میں اللہ سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ توحید سماج کو بہتر بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ قوانین کی اپنی اہمیت ہے، سماج میں عدل و انصاف کے لیے، گناہوں سے روکنے کے لیے قوانین اور قضاء کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن یہ چیزیں ہر جگہ پہنچ نہیں پاتی ہیں۔ چپکے بھی گناہ ہوتے ہیں جہاں کوئی گواہ نہیں ہوتا ہے، سی سی ٹی وی بھی لگے ہوئے ہوں تو بلائنڈ سپاٹ اس میں کچھ ہوتے ہیں جہاں اس کی ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی ہے، وہاں کون دیکھ رہا ہے؟ وہاں اللہ دیکھ رہا ہے۔ توحید والا آدمی، اللہ کو ماننے والا، اللہ کی ذات و صفات کا صحیح استحبار رکھنے والا، ایسے ماحول میں بھی گناہ سے رکتا ہے۔ اسی طرح سے وقت ہو گیا اسی طرح سے توحید کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ توحید دنیا میں اور آخرت میں امن و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں انسان اللہ کی رہنمائی کا حقدار بنتا ہے، اور اسی طرح سے آخرت میں بھی جنت کے راستے کو پانے والا اور جنت تک پہنچنے والا بنے گا توحید کی وجہ سے۔ اسی طرح سے دنیا میں انسان اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، تمام فتنوں سے، شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے، جہنم سے محفوظ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن کا وعدہ ہے، اور یہی لوگ اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ ہیں۔ توحید کے بغیر سماج یا فرد ہدایت یافتہ نہیں بن سکتا، اور توحید کے بغیر انسان اکیلا ہو یا سماج ہو، دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، اللہ کی طرف سے امن و امان کا مستحق نہیں بن سکتا ہے۔ امن آ ہی نہیں سکتا ہے توحید کے بغیر، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ بھئی کوئی کہے کہ نہیں امن آ سکتا ہے کیونکہ قوانین ہے، پولیس ہے۔ اگر پولیس والا ہی اگر کوئی کرپٹ ہو جائے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کا خوف اس کے دل سے نکل جائے، وہ ظلم پر آمادہ ہو جائے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سارے پولیس والے غلط نہیں ہوتے ہیں، لیکن کوئی غلط ہوتا بھی ہے۔ جج کوئی غلط ہو جائے آپ کیا کریں؟ آپ کے خلاف فتویٰ دے دیا، آپ کے خلاف فیصلہ دے دیا، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ کا خوف ہے جو قدرت کے باوجود انسان کو ظلم سے روکتا ہے، اور اللہ کے خوف اور ایمان اور توحید کے نتیجے میں سماج میں امن و امان آتا ہے، نہ صرف دنیا میں انسانوں کے راستے سے بلکہ اللہ کی طرف سے بھی عذاب سے امان توحید کی بنیاد پر ملتی ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔ لہذا توحید کے بغیر امن و امان نہیں، اور توحید کے بغیر انسان ہدایت یافتہ نہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں دنیا میں اقتدار کے لیے بھی توحید ضروری ہے، شرک سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ نے وعدہ کر دیا ہے ان لوگوں سے، تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کا اہتمام کرتے رہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ کر دیا ہے لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ زمین میں انہیں خلیفہ بنائے گا، زمین میں دوسروں کا جانشین بنائے گا، اقتدار ان کو دے گا۔ کما استخلف الذین من قبلہم، ویسے ہی جیسے ان سے پہلوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اقتدار دیا تھا، پاور دیا تھا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے دین کو جسے اللہ نے پسند کر لیا ہے، ان کے لیے بقا اور ان کے لیے تمکین عطا کرے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ خوف کے حالات کے بعد ان کو امن سے نوازے گا، امن کے حالات ان کے لیے پیدا کرے گا۔ اگرچہ آج یہ خوف کے حالات میں ہیں، لیکن ان کی زندگی میں ایمان و عمل ہو، توحید اور اتباع ہو، صحیح عقیدہ اور صحیح عمل ہو، اللہ تعالیٰ ان کے خوف کے حالات کو امن سے بدل دے گا۔ کیسے؟ اپنی طرف سے، غیب سے۔ اللہ خود حالات جب چاہے بدل سکتا ہے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جب وہ اقتدار پائیں گے تب بھی ان کا حال یہ ہوگا
کہ وہ اللہ کی عبادت کریں گے، یعبدوننی، وہ میری ہی عبادت کریں گے، کسی اور کی نہیں، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کریں گے، اللہ ان کو اقتدار دے گا۔ اقتدار کے حقدار وہ لوگ ہیں جو ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، جن کی زندگی میں ایمان ہو اور نیک اعمال ہو، جن کے پاس صحیح عقیدہ ہو اور سنت کے مطابق اعمال ہو۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ سب جان لینے کے بعد بھی انکار کرے، یہی لوگ فاسق ہیں، حد پار کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، اقتدار کے حقدار، زمین میں پاور کن کو دیا جا سکتا ہے، اس کے لائق لوگ کون ہیں؟ اس کے لائق وہ لوگ ہیں جو توحید کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج مسلمان سوچ رہا ہے ہم کیوں لٹے پٹے ہیں، بہت سے اسباب ہیں، لیکن بنیادی سبب کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے ایجوکیشن نہیں، کوئی کہتا ہے ٹیکنالوجی نہیں، کوئی کہتا پیسہ نہیں، کوئی کہتا میجورٹی نہیں، کوئی کہتا ہمارے ہاتھ میں حکومت کی باغ ڈور نہیں۔ مختلف انالیسس کرنے والے ہیں، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں اگر کوئی انالائز کرتا ہے اس کو تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ آج ہم عقیدے میں بھی صحیح نہیں ہیں، ڈھنگ سے کلمہ پڑھ بھی نہیں سکتے، شہادت ان کا اقرار کرنے کی بھی ہماری اوقات نہیں، ایک بڑے طبقے کی مسلمانوں کی۔ آج مسلمان قبروں کے اوپر جھکنے والوں میں سے بنا ہوا ہے، پیڑ پودوں کو ناڑے باندھ رہا ہے، جس کا نبی سارے نبیوں کا امام، موحدین کا، توحید کی دعوت دینے والوں کا امام، اس نبی کی امت آج پیڑ پودے اور جانوروں تک کو پوجنے لگ گئی اور قبروں کو پوجنے لگ گئی۔ بتائیے کیسے ہم اقتدار کے حقدار بن سکتے ہیں؟ توحید کی بنا پر اقتدار ملتا ہے، توحید کی بنا پر اللہ تعالیٰ خوف کے حالات کو امن سے بدلتا ہے، توحید سماج کو بہتر بناتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی باتیں ہیں کہ زندگی میں توحید اگر آئے تو اس کے اثرات فرد اور معاشرے میں ظاہر ہوتے ہیں، دنیا اور آخرت میں سامنے آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو توحید پر جینے کی اور توحید ہی پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔ جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء۔ یہ تھے فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ، جو توحید کا معنی اور مفہوم، توحید کے فوائد و ثمرات اور ہماری زندگی کے اندر توحید کے اثرات کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ سامعین کرام، توحید نہایت حساس موضوع ہے، اس کے تعلق سے ہمیں توحید کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، بلکہ ہم اپنی زندگی میں جن چیزوں کے حوالے سے بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اہتمام توحید کے بارے میں کرنا چاہیے۔ توحید کو سیکھنے میں، توحید کے معرفت حاصل کرنے میں اور توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔